الحميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد سرورہ شاہ کریمہ مستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ مستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سلیمہ یک نظر کن سلیمہ. آئیے محبت کے ساتھ روز پاک کو شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول برکت برار بنیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رعال نبی بارکہ صلی اللہ علیہ نبی بالمنی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ایک عاشق رسول نے حضور سرور کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں بڑے پیارے دلکش اور اچھوتے انداز میں کچھ اشعار پیش کیے ہیں. میں آپ سبھی لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں: سلام اے آمنہ کے دار اے محبوب سبحانی. سلام اے آمنہ کے دار اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. سلام اے ذل رحمانی. سلام اے نور یزدانی. سلام اے ذل رحمانی. سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. سلام اے سر وحدت سراج بزم ایمانی. سلام اے سر وحدت سراج بزم ایمانی. زہے عزت افزائی زہے تشریف حوالی. زہے عزت افزائی زہے تشریف آوری. حضرات، وہ شاعر کہتا ہے: سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. پھر تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم بندہ نوازی تبسم بندہ نوازی. حضرات، آئیے ہم سب مل کر ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے اور بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ اس میں اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا. میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا مقدس مہینہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میلاد کہتے کسے ہے.
میلاد کا معنی لغت میں، میلاد کا معنی ڈکشنری میں پیدائش کا وقت یا پیدائش کا زمانہ آتا ہے، لیکن میلاد عرف عام میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو کہا جاتا ہے میلاد النبی، یعنی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ لیکن اہل سنت کے حلقے میں میلاد النبی سے پہلے ایک لفظ اور بڑھایا جاتا ہے، وہ لفظ ہے عید کا، یعنی ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ یوں تو عید سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن عید کا معنی خوشی پہ آتا ہے۔ حضرات، عید میلاد النبی یعنی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، ان کی میلاد کی خوشی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانا حضر شرع درست ہے یا درست نہیں ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی کوئی نعمت اللہ کی جانب سے بندوں کو دستیاب ہو جائے، بندوں کو مل جائے، تو نعمتیں ملنے کے بعد بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ اور میرے مولا کا اعلان یہ بھی ہے کہ میری نعمتیں پانے کے بعد اگر تم رب کا شکریہ ادا کرو گے، وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکریہ ادا کرنے کی برکت سے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، نعمتوں میں اور بڑھوتری پیدا کر دوں گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، رب قدیر کی بارگاہ میں جتنی ساری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مولا کا سب سے بڑا کرم ہے کہ مولا نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے بیچ مقبول فرمایا، اور نبی صحابہ نے کی ہے جلوہ افروز ہوئے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل سنت اس بات کے حامی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ میلاد النبی کا منانا ضروری ہے۔ آئیے آج میں اپنی کتابوں سے نہیں، ان لوگوں کی کتابوں سے جو لوگ میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے میلاد النبی کی شریعت بیان کرتا چلوں۔ حضرات، غیر مقلدین کے ایک سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے امام ہیں، جن کا نام نواب صدیق حسن بھوپالی ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی ایک کتاب میں تحریر کرتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ فی مولود خیر البریہ۔ جن کو کتاب دیکھنی ہو میرے پاس آ جائیے گا، میں PDF کے اندر میں انہیں کتاب دکھانے کی کوشش کروں گا۔ وہابیوں اور غیر مقلدین کے سب سے بڑے امام حسن بھوپالی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کو پانے کے بعد اور میلاد النبی کا ذکر سننے کے بعد جس بندے کے اوپر حال کی کیفیت طاری نہ ہو جائے اور نعمت خداوندی پانے کے بعد، اس عظیم نعمت کی دستیابی کے بعد خدا کا شکر بجا نہ لائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ فتویٰ غیر مقلدین کے امام سب سے بڑے مولوی حسن بھوپالی کا ہے۔ حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا انصاف سے مجھے بتائیے گا، کتابوں میں میلاد النبی کا لکھنا جائز ہے؟ اگر وہی کتابوں سے ہم سنی میلاد النبی کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں تو یہ کہاں سے ناجائز ہو جائے گا؟ اگر لکھنا جائز ہے تو اس کا سنانا بھی جائز ہے۔ حضرات، آئیے میں اور آپ کو بتاتا چلوں،
اب اگر کسی کو غصہ آئے تو خدا کے واسطے غصہ مت ہوئیے گا. اگر میں آپ کا نام لے لوں تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی ہمیں مسلمان کہتا ہے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم سنی بریلوی ہیں. اگر کوئی ہمیں سنی بریلوی کہتا ہے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں علماء دیوبند کے اندر میں آپ کو عالم کا نام بتاتا ہوں. اس سے پہلے ان کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام مفتی تقی عثمانی ہے, دوسرے بیٹے کا نام مفتی رفیع عثمانی ہے. یہ دونوں بیٹے ہیں. ان کے والد کا نام مفتی شفیع عثمانی ہے. یہ مفتی شفیع عثمانی بہت پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہ چکے ہیں. وہ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ان کی کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء. کتاب جن کو بھی دیکھنی ہو میرے پاس آ جائیے گا, میں ان کو کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس سیرت خاتم الانبیاء کے صفحہ 12-13 پر تحریر کرتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو انقلاب کا اصل غرض اولاد آدم اور اولاد آدم ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کا راز, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کہ نبی کونین رونق عالم ہو رہے ہیں. یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. ان باتوں سے کئی باتیں ثابت ہوئی. سب سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ مفتی رفیع عثمانی اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں یہ تحریر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع النور شریف میں ہوئی ہے, اور ربیع النور شریف کا مہینہ یہ میلاد کا مہینہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضور 12ویں تاریخ کو تشریف نہیں لائے, حضور کی ولادت 12ویں شریف کو نہیں ہوئی ہے, 8 تاریخ کو ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 8 تاریخ کو ہی صحیح, ہم 12 کو منا لیتے ہیں. آپ 8 کو منا لیا کیجیے, آپ 8 کو منا لیا کیجیے. جس تاریخ کو آپ مانتے ہیں اسی تاریخ میں آپ میلاد النبی منا لیجیے. لیکن منائیے گا کیسے؟ آپ کے بڑے امام مفتی رفیع عثمانی اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں جو لفظ لکھا ہے وہ 12ویں ربیع الاول کے انقلاب کا لفظ لکھا ہے. گویا تو مفتی رفیع عثمانی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مزمل و مدثر طٰہٰ یاسین سراج منیر مبشر نذیر رحمت للعالمین کسی اور تاریخ کو نہیں 12ویں تاریخ کو تشریف لائے ہیں, 12ویں تاریخ کو تشریف لائے ہیں. آئیے میں آپ کو اور بتاتا چلوں. ایک اور بڑے حضرت ہیں جس حضرت کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے. اس حضرت کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب. بڑی پیاری کتاب ہے, پڑھیے گا. میرے پاس موجود ہے PDF میں, دیکھنا ہو آ جائیے گا. اس کتاب کے اندر اللہ کی قسم انہوں نے بہت بہترین میلاد لکھی ہے, بہت بہترین میلاد لکھی ہے. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے. وہ حدیث مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 513 کے اندر موجود ہے. مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں تحریر کرتے ہیں اس حدیث کو. جو حدیث مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے وہ حدیث پاک یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجلد فی طینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی اللہ کبیرہ. مشکاۃ شریف کی حدیث کو مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں نقل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, پوچھا تھا بتائیے آپ کب نبی تھے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین. مشکاۃ شریف دیکھ لیجئے گا, نشر الطیب بھی دیکھ لیجئے گا. کہتے ہیں میں اللہ کے نزدیک
तमाम नबियों का खातम लिखा हुआ था, यानी मैं अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था। फिर सवाल ये होता, या रसूल अल्लाह, आप कब आखिरी नबी लिखे हुए थे? तो आगे मुस्तफा फरमाते हैं, व इन्ना आदम लहू जदरुन फी तीनतिही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी आबोगिन की मंजिलें तय फरमा रहे थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, मुस्तफा जाने रहमत खातमुन नबीयीन थे। मुस्तफा जाने रहमत खातमुन नबीयीन थे। फिर मुस्तफा फरमाते हैं, मैं आला हजरत का कौल नहीं पढ़ रहा, हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूँ। सअखबिरुकुम बिअव्वल अमरी, मैं तुम्हें मेरे पहले अम्र के बारे में बता रहा हूँ। वो क्या अम्र है? मुस्तफा कहते हैं, अना दावत इब्राहिम। अरे और मोहब्बत से बोलो ना, कुछ पूछे तो नहीं ना हो, मोहब्बत से बोलो। अना दावत इब्राहिम, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूँ। अब आप कहेंगे इमाम साहब, हजरत इब्राहिम की दुआ मुस्तफा के साथ है, कौन सी किताब में मौजूद है? इमाम इश्क मोहब्बत की किताब पेश करूंगा, इख्तलाफ हो जाएगा। मुफस्सिर आजम की किताब दिखाऊंगा, इख्तलाफ हो जाएगा। मुफ्ती आजम की किताब दिखाऊंगा, इख्तलाफ हो जाएगा। कादिश शरिया का कौल बयान करूंगा, इख्तलाफ हो जाएगा। शेखुल इस्लाम मदनी मियां की बात बताऊंगा, इख्तलाफ हो जाएगा। आओ उस कुरान को उठाएं जिस कुरान पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, जिस कुरान के ताल्लुक से किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं। वो कुरान कह रहा है, पहला पारा है, वइज़ रफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। कुरान कह रहा है, इब्राहिम और इस्माइल ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, जब मजदूर मजदूरी करता है तो सेठ कहते अपनी मजदूरी ले ले। काबा की तामीर हुई, मौला ने कहा इब्राहिम और इस्माइल अपनी मजदूरी ले ले। मजदूरी क्या मांग रहे हैं हजरत इब्राहिम और इस्माइल? मौला, हमें मजदूरी कुछ और नहीं चाहिए। रब्बना वफ़ीहिम रसूला, ऐ मौला उस रसूल को मबऊस फरमा, उस रसूल को मबऊस फरमा जिस रसूल के लिए काबा बनाई जा रही है। यानी ऐ मेरे मौला, काबा तो तैयार हो चुका, काबा की तामीर हो चुकी, लेकिन इब्राहिम भी जानते थे काबा को इज्जत मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, काबा को हसरत मुस्तफा की तशरीफ आवरी से मिलेगी, काबा को हसरत नबी की तशरीफ आवरी से होगा। तो इब्राहिम ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला काबा तो बन चुका, काबा तो बन चुका, अब काबे के काबा को भेज दे, काबे के काबा को भेज दे। इसी पर हम सुन्नियों के इमाम इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अली रहमत रज़वान की नफर पड़ती है। वो पुकार उठते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, इब्राहिम ने दुआ की। अच्छा एक तारीख नोट कीजिए, हजरत इब्राहिम और मुस्तफा का जमाना तकरीबन 2780 बरस है। कितना? 2780 बरस पहले इब्राहिम का जमाना। एक मोहताब अंदाजे के मुताबिक, गोया अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, गोया 3000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस नबी की आने की दुआ कर रहे हैं। 3000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस नबी के आने की दुआ कर रहे हैं। हजरात, हम सुन्नी करते क्या है? वो नबी आ गए तो हम कहते हैं नूर वाला आ गया है,
مزمل آ گیا ہے، مدثر آ گیا ہے، طٰہٰ آ گیا ہے، یاسین آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں مزمل کی آمد مرحبا، مدثر کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، مبشر کی آمد مرحبا، رحمت للعالمین کی آمد مرحبا، شفیع المذنبین کی آمد مرحبا، عابد کی آمد مرحبا، محمود کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، محمد کی آمد مرحبا، غریبوں کے غمگسار کی آمد مرحبا۔ حضرات، اگر 3000 سال پہلے دعا مانگنا گناہ نہیں تھا تو آج آنے کی خوشی منانا بھی گناہ نہیں ہے، آنے کی خوشی منانا بھی گناہ نہیں ہے۔ دعوت ابراہیم، ابراہیم کی دعوت، وہ بشارت و عیسیٰ، آخری بات وقت نہیں ملتا کیا کروں، وہ بشارت و عیسیٰ، عیسیٰ کا زمانہ مصطفیٰ کے زمانے سے 570 برس پہلے، کتنا؟ 570 برس پہلے، 570 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اے لوگو میں تمہیں اس نبی اور اس رسول کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اور ایک بات کو بتا دوں آپ کو، نبی کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے، کیونکہ میرے نبی کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، خاص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے یہ کہہ دوں، آدم کا زمانہ بھی میرے نبی کا ہی زمانہ ہے، شیس کا زمانہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، لوط کا زمانہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، زکریا کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ، یحییٰ کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ، یعقوب کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ، یوسف کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ، موسیٰ و عیسیٰ کا زمانہ میرے نبی کا زمانہ، حضور کا زمانہ، حضور کا زمانہ، حضور کے زمانے کے بعد صدیق آئے، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، عمر آئے، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ، علی آئے، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، عثمان آئے، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، قیامت تک پورا زمانہ مصطفیٰ کا، پورا زمانہ مصطفیٰ کا۔ عیسیٰ کہتے ہیں وہ نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہے، میں اس نبی کی آنے کی بشارت دے رہا ہوں۔ حضرات اب حدیث پاک سنیے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں میری ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں، وہ میری ماں جنہوں نے خواب دیکھا تھا، قد خرج لہا نور وازالہا منہ قصر الشام، ماں آمنہ کہتی ہے آخری بات، جب نبی کی ولادت ہوئی، نبی پیدا ہوئے تو ایسا نور ظاہر ہوا۔ ارے میرے باپ کا قول نہیں سنا رہا ہوں، رسول پاک کا قول سنا رہا ہوں۔ ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی روشنی سے، اس نور کے اجالے سے شام کے تمام محلات روشن ہو گئے، شام کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے کہ شام کے محلات روشن ہو گئے، جس خاندان میں آئے وہ خاندان روشن ہو گیا، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ روشن ہو گیا، جس گھڑی آئے وہ گھڑی روشن ہو گئی، جس دن آئے وہ دن روشن ہو گیا، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ روشن ہو گیا۔ حضرات یہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ مصطفیٰ سے جس کو بھی نسبت ہوتی چلی گئی روشن ہوتا چلا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج سورج جو روشنی بکھر رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ چاند جو چاندنی پھیلا رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ستارے جو نور بکھر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو ہم سنیوں کے امام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ہجرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بستا ہے بارہ نور کا، صدقہ
والے نے نور کا آیا ہے دارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، دن دنا رات تیرا یہ ڈال سکتا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔